رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد. محترم حاضرین، آج شعبان کی 14ویں تاریخ ہے. کل بروز اتوار 25 فروری شعبان کی 15ویں رات ہوگی، اور اسی مناسبت سے خاص طور سے ہندوستان میں ایک عجیب و غریب المیہ پایا جاتا ہے. ایک الگ ہی قسم کا کام لوگ انجام دیتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے اس مہینے کی مناسبت سے 2 اہم حدیثیں ہیں. پہلی حدیث یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی فضیلت میں 15ویں شعبان کی رحمت کی نظر سے تمام مخلوق کو اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کو دیکھتے ہیں. رحمت کی نظر سے سب کو بخش دیتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے مشرک اور مشاہد کے. مشرک جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی بناتا ہے. مشاہد یعنی کینہ پرور، بغض اور حسد رکھنے والا. ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں تاکہ مشرک اپنے شرک سے توبہ کر لے، کافر اپنے کفر سے باز آ جائے، اور شرک کرنے والے کے علاوہ جو ذاتی دشمنی پال کر کے رکھے ہیں یہ لوگ بھی اس سے باز آ جائے، توبہ کرنے لے دے کر کے. یہی 2 حدیثیں ہیں جو شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے. یہی فضیلت ہے جو آپ نے سنا کہ اللہ سب کو بخش دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر یہ فضیلت ہمیں چاہیے کہ اللہ ہمیں بخش دے تو مشرک کو شرک سے توبہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم توبہ کر لیں پہلے وہ رات کے آنے سے، اور مشاہد کو اپنی کینہ پروری سے باز آ جانا چاہیے. لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے. ہم نے غوث اعظم کسی اور کو بنایا، داتا اور دستگیر کسی اور کو سمجھا، بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے. اتنی زیادہ خرافات اور بدعتیں ہم نے پال کے رکھی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے بخشش کا بھی سہارا کرتے ہیں اور آس اور امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. اور دوسری یہ چیز کی کینہ پروری جو ہمارے دل میں پنپ رہا ہے، اس سے بھی ہمارا توبہ نہیں کرتے ہیں. اگر فضیلت چاہیے تو 2 کاموں کو انسان چھوڑے. اللہ رب العالمین رحمت کی نظر سے تمام مخلوق کو دیکھتے ہیں. بس 2 ہی لوگوں کا تذکرہ ہے صحیح حدیث کے اندر کہ چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، اس سے باز آ جائیں. اب رہی بات کہ اگر جب اللہ رب العالمین رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کم از کم اس رات کے اندر مغفرت اللہ جب کرتے ہیں تو عبادت کرنے میں حرج کیا ہے؟ ہمیں عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے جب اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ حرج یہی ہے کہ دین اور اسلام بنانا یہ لوگوں کا کام نہیں ہے. دین اسلام کون بناتا ہے؟ آپ بتاؤ بھائی، دین اسلام کون بناتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کام ہے یہ بنانا. کب ہمیں اٹھنا ہے، کب عبادت کرنی ہے، روزے کب رکھنے ہیں، نماز کب پڑھنی ہے، زکوٰۃ کب دینی ہے، یہ دنیا کے اندر کسی سن میں نہیں بنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے قانون ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس بات کی اتباع کرو، اس بات کو مانو جو تمہارے رب کی جانب سے آیا ہوا ہے. تو یہ رات میں جاگنا، لائٹ اور تمہیں لگانا، اسٹیج لگانا اور طرح طرح کی زینتیں بنانا، کیا یہ رب نے حکم دیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ آرڈر ہے؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دین سازی کرنا اور بنانا اگر ہمارا کام ہوتا تو میرے بھائیوں نماز پنجگانہ جو ہمارے اوپر فرض ہے پہلے کتنے وقت کی ہوئی تھی؟ 50 وقت کی.
لیکن کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کہ کم کر دیجئے کس کے پاس جاتے تھے؟ کم کرانے کے لیے اللہ کے پاس جاتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا تجربہ ہے کہ پہلے کے لوگ اس سے معذرت کر لیا اٹھا نہیں سکے اس بوجھ کو، تو ہماری یعنی امت جو ہے 50 وقت کی نہیں کر پائے گی، کچھ کم ہو جائے۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس۔ کم ہوتا گیا دھیرے دھیرے کرتے کرتے 5 وقت کی بچی، لیکن اجر و ثواب میں 50 ہی کے ہیں۔ کہنا صرف یہ ہے کہ اگر دین اور اسلام بنانا لوگوں کا کام ہوتا تو موسیٰ جیسے عظیم شخصیت بڑے نبیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے رحمت للعالمین، دونوں مل کر کے بار بار کیا اللہ کے پاس جائے، بار بار کیا گہار لگائے، دونوں یہی مشورہ کرتے ہیں کہ 13 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے کہ 18 رکعت پڑھنی ہے کہ 5 پڑھنی، یہی باتیں بنا لو اور جا کر کے لوگوں میں مشہور کر دو۔ لیکن نہیں، اللہ رب العالمین کا حکم تھا چاہے 5 کم 10 کم کرتے کرتے 5 بچی ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میرے بھائیوں، دین اور اسلام بنانا یہ کسی بزرگ کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی امام کا یا کسی مفتی کا، کسی عالم دین کا، کسی حافظ قرآن کا یہ کام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے لا ہے، یہ شریعت ہے، ہمیں اس کو سختی سے ماننا ہے، اس پر عمل کرنی ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہے، عرض صرف اتنا کرنا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مشرک اور مشاہد کو اللہ مہلت دیتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اس کام سے باز آئے، باقی مخلوق کو اللہ بخش دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کچھ خاص عمل ہمیں نہیں ملتا ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جنرل دنوں میں آپ پہلے ہی شعبان سے جو لوگ ایام بیس کے روزے رکھ رہے ہیں انہیں رکھنا چاہیے، سوموار اور جمعرات کے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں رکھنا چاہیے، تہجد کی پاسداری کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، اسے لوگوں کو اٹھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اسپیشل ہی اس رات میں جاگنا اور خاص طور سے پکوان کرنا، مختلف چیزیں کرنا، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شرک اور بدعت سے، خرافات سے اللہ کو دور رکھے جو اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اور اسی طریقے سے مشاہد کا تذکرہ ہوا، اللہ ہمیں اس سے بال بال محفوظ رکھے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و خدا الحمد للہ رب العالمین۔